صابری کی حیات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا نیا سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے ہم کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا کریں گے اور پھر اس واقعے سے حاصل ہونے والے رنگ برنگے مدنی پھولوں سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بات کو آگے بڑھانے سے قبل کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا سلسلے میں حاضر رہنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اور استعن بیمینک علی حفظک، یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرتے ہوئے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری پر نوٹ کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا ان کو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور جن سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اپنے سلسلے کی ابتدا امیر اہل سنت کی حسین ادا کی اتباع کرتے ہوئے درود شریف کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ما من عبدین متحابین یستقبل احدہما الآخر ویصلیان علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا لم يتفرقا حتى تغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر۔ جب بھی دو دوست آپس میں ایک دوسرے کو ملیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق کی پہلی قسط ہے، اس لیے ہم آج اس عظیم شخصیت کے ذکر سے اپنے سلسلے کی ابتدا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جن سے اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی مخلوق کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ عظیم المرتبت اور رفیع المنزلت شخصیت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جی ہاں، وہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی بارگاہ میں امام احمد رضا خان یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہمیں جاں بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ واقعات بیان کرتے وقت کبھی ملائکہ کا ذکر آتا ہے تو کبھی جن و بشر اور حور و پری کا، مگر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں یہ سب سلامیاں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، آقا کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاج وری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، ملک و جن و بشر حور و پری، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں۔ ادب و شوق کے جذبات دل میں لیے آئیے آج کے واقعے کو سننے کی سعادت حاصل کریں۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 60،
اور صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 233 پر ہے، سیدنا محمود بن ربیع انصاری صحابی رسول حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ قد انکرت بصاری وانا اصلی لقومی فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان آتی مسجدهم فاصلی بهم وددت یا رسول اللہ انک تأتینی فتصلی فی بیتی فاتخذه مصلی۔ آقا میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، میری بینائی کمزور ہو چکی ہے، میرے گھر اور جس جگہ میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہوں اس کے درمیان ایک برساتی نالہ ہے۔ حضور بارش کے دنوں میں اپنی قوم کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد حاضر نہیں ہو سکتا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے غریب خانے پر جلوہ فرما ہوں اور میرے گھر میں آ کر کسی ایک جگہ پر آپ نماز ادا فرمائیں، تاکہ جس جگہ آپ نماز ادا فرمائیں اندہ ضرورہ میں بھی اسی جگہ نماز ادا کیا کروں۔ غریبوں کو نوازنے والے اور حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے غلام عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے گھر آنے کا وعدہ فرما لیا۔ حضرت عتبان بن مالک فرماتے ہیں، اگلے روز دن چڑھے، جان عالم نبی محترم رسول اعظم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور امام المتقین سید الصدیقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر تشریف لے آئے۔ سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی اور پھر میرے غریب خانہ کو بقعۂ نور بنانے جلوہ فرما ہو گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی تشریف رکھنے کے بجائے مجھے ارشاد فرمانے لگے، عتبان تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں کہاں نماز ادا کروں؟ میں نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ اس جگہ کو شرف بخشیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے، موجودین بھی صف بنا کر پیچھے حاضر ہو گئے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں، 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد بہت بڑی سعادت اور ہمارے لیے باعث فرحت تھی، اس لیے گھر والوں نے بطور خیر خواہی خزیرہ تیار کیا۔ یہ خزیرہ اس وقت کا ایک کھانا تھا جس کے پکانے کا انداز یہ تھا کہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے، ان کو پانی میں ابالا جاتا اور جب یہ گوشت گل جاتا تو کچھ آٹا اس پر چھڑک دیا جاتا، خزیرہ تیار ہو جاتا۔ گھر والوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیر خواہی کی خاطر خزیرہ تیار کرنا شروع کیا۔ ابھی یہ کھانا تیار ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں ہی تشریف فرما ہو گئے۔ چونکہ محلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی، اس لیے لوگ دیوانہ وار میرے گھر میں جمع ہونے لگے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرات کتنے خوش نصیب اور کس قدر بامقدر تھے کہ صبح و مساء اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے تھے۔ وہ مبارک نگاہیں جو حضور کے جلوے دیکھا کرتی، وہ مبارک آنکھیں جو نبوی چہرے کے فیضان سے سیراب ہوا کرتی تھی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ان آنکھوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہماری جانیں قربان ہوں سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی عظمتوں پر، جہاں حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جلوہ فرمائے۔ گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہوا۔ دوران گفتگو جب یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کسی نے کہا، این مالک بن الدخیشن، مالک بن دخیشن نظر نہیں آ رہے، ذرا پتہ تو کرو یہ کہاں ہے۔
جب یہ بات ہوئی فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، حاضرین میں سے کسی نے فوراً کہا کہ مالک بن تو خیشن کو تلاش کرتے ہو، وہ تو منافق آدمی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہے ہی نہیں، وہ کہاں آئے گا۔ جب یہ بات ہوئی اور کہنے والے نے یہ جملہ کہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہیں اور سرکار یہ ساری گفتگو کو سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کہو، مالک تو مسلمان ہے۔ جب یہ بات ہوئی وہ صاحب جنہوں نے یہ بات پہلے کی تھی وہ عرض کرنے لگے اللہ ورسولہ اعلم فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، مالک کے قلبی معاملات کیا ہیں وہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول جانے، لیکن بظاہر ہم جو دیکھتے ہیں ان کا رجحان، ان کی خیر خواہی، ان کا میل جول، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے معاملات تو منافقوں کے ساتھ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا منافقوں کے ساتھ ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضائے الہی کے لیے جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالی جل جلالہ نے اس بندے کو دوزخ پر حرام فرما دیا، یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا واقعہ یہاں ختم ہوا۔ متعدد کتب احادیث میں اس واقعے کو بالفاظ مختلفہ بیان کیا گیا۔ ابھی جو واقعہ آپ نے سماعت فرمایا، چونکہ الفاظ مختلفہ کے ساتھ مختلف کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا، تو میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری سے یہ واقعہ پیش کیا ہے۔ اب آئیے اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق کو سننے کی سعادت حاصل کریں۔ سبق کی طرف بڑھنے سے قبل یہ عرض کرتا چلوں کہ صحابی رسول اعتبار بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ عرض لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے، یہ کون ہے؟ حضرت اعتمان ان کا تعلق بدری صحابہ میں سے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ بدری صحابہ تمام صحابہ سے مقام و مرتبہ میں بہت ہی زیادہ ہیں۔ غزوہ بدر جو کہ حق و باطل کے درمیان فرق کے لیے سب سے پہلا معرکہ رونما ہوا، اس کے شرکاء کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اعتبان ان سے 10 احادیث بھی مروی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ ہی میں ان کا وصال ہوا۔ ان کے اس واقعے سے متعدد سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ عہد رسالت ہی میں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں متعدد ایسی مساجد بن چکی تھیں جن میں جماعت کے ساتھ نماز ہوا کرتی تھی۔ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی وہاں اپنے کریم رب جل شانہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے والوں کی سہولت کے لیے اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد تعمیر کر دیا جاتا۔ تعمیر مسجد میں حصہ لینے والے خوش نصیبوں کے لیے بہت سارے نبوی ارشادات سے کتب احادیث مالا مال ہیں۔ مشہور حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ الحمدللہ علی احسانہ، دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس کے کم و بیش 90 شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ مجلس خدام المساجد بھی ہے۔ مجلس خدام المساجد کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں مساجد کی تعمیرات کی حاجت ہو وہاں مخیر حضرات کے تعاون سے مسجدیں تعمیر کروائے اور مساجد کی تعمیر کے بعد ان کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے میں مدد اور تعاون پیش کریں۔ یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو صاحب ثروت اسلامی بھائی ہیں، سب کو چاہیے کہ حسب استطاعت تعمیرات مساجد میں مجلس خدام المساجد کو اپنا حصہ پیش کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو مسجدوں سے محبت کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت رسول کی کتنی عظیم مثال ہمارے سامنے آئی۔ ان کی مدنی سوچ کے کیا کہنے۔ گھر میں میری نماز کی جگہ اگر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہو کر نماز ادا فرما لیں گے تو محبوب کے مقبول سجدوں کی برکت سے میری عبادات کی قبولیت بھی یقینی ہو جائے گی۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جگہ پہ جب بھی میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوں گا، معاً یہ خیال میرے دل میں آئے گا کہ یہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ اس تصور میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کروں گا تو میری عبادت کا لطف ہی دوبالا ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جن متبرک مقامات پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی ان سے برکت حاصل کرنا اور ارادتاً وہاں نماز ادا کرنا صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو حرمین طیبین کی حاضری کے دوران نبوی قدموں کو چومنے والی مسجدوں میں حاضر ہو کر نمازیں ادا کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تبرک کے حصول میں کس قدر حریص ہوا کرتے تھے، اس پر ویسے تو بہت ساری احادیث طیبہ پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر صرف 3 احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الوضو، باب استعمال فضل وضوء الناس، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں خرج علینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالحاجرہ فأتی بوضوء فتوضأ فجعل الناس یأخذون من فضل وضوئه فیتمسحون به۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے۔ وضو کے لیے آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی سے وضو فرمایا۔ لوگوں نے جو وہاں صحابہ حاضر تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو ہاتھوں ہاتھ لینا شروع کر دیا اور یہ پانی لے کر صحابہ اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ سبحان اللہ، کیا انداز محبت اور کس قدر حصول برکت کی چاہت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو ہی کے اسی باب سے دوسری ایک حدیث مبارکہ بھی سنیے۔ محمود بن ربیع انصاری اور عروہ بن زبیر راوی ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے آپ کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ باہم لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ اس قدر شدت ہوا کرتی تھی یہ تبرک حاصل کرنے میں۔ اللہ عز و جل ان محبت والوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے تیسری حدیث مبارکہ سننے کی طرف چلیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم کتاب الفضائل باب قربہ صلی اللہ علیہ وسلم من الناس وتبرکہم بہ، جلد 2 صفحہ 256 پر ذکر کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ جاء خدم المدینۃ بآنیتہم فیہا الماء فما یؤتى بإناء الا غمس یدہ فیہا وربما جاءہ فی الغداۃ الباردۃ فیغمس یدہ فیہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز فجر ادا فرما لیتے، مدینے کے بچے اپنے برتنوں میں پانی لیے حاضر بارگاہ نبوی ہو جایا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پانی کو بابرکت بنانے کے لیے اپنا دستے انور اس پانی میں ڈالا کرتے۔ یہ بچے یہ پانی اپنے گھروں میں لے جاتے۔ نماز فجر کے بعد یہ معاملہ ہوا کرتا اور سارا دن یہ مدینے والے وہ مبارک پانی پیا کرتے کہ جس پانی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ سردیوں کی ٹھنڈی صبح بھی وہ وقت جس میں ہر ایک راحت اور حرارت کا طالب ہوا کرتا ہے، اس موسم میں بھی یہ حضرات برتنوں کو لیے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی یہ محبتیں دیکھ کر سردی میں بھی اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے تاکہ یہ اہل مدینہ میرے ہاتھ کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت اعتبار میں مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے اور اس کے ضمن میں بیان کی جانے والی احادیث سے ایک بہت بڑے شیطانی وسوسے کی کاٹ ہو رہی ہے۔ شیطان
مسلمانوں کو بے ادبی کی راہ پر چلا کر جہنم واصل کرنا چاہتا ہے. اس لیے بعض اوقات ادب و تعظیم بھرے افعال کے بارے شکوک و شبہات پیدا کر کے شاہراہ باعث سے ہٹا کر بد مذہبیت اور لا دینیت کی تنگ گلی میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات آپ سب یقیناً بخوبی جانتے ہیں کہ چور اپنے اصلی روپ میں آ کر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. مال کا ڈاکو بھی خیر خواہ کا روپ دھار کر آتا ہے اور ایمان کا ڈاکو بھی مختلف طرح کے ہیلے بہانوں کے ذریعے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے. کبھی کہے گا دیکھو میرے بھائیوں، نبی کی تعظیم میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا کرو، تم اگر زیادہ تعظیم کرو گے نا تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ کیا ہوا جناب، نبی کا نام لے کر انگوٹھے چومنا شروع کر دیتے ہو. روزہ انور کی زیارت کی نیت سے مدینے آنے کا حکم نبی نے کب دیا تھا؟ یہ ہر سال جلوس میلاد نکالنا، یہ جھنڈے، یہ چراغاں، یہ کمکمے، یہ لائٹنگ، یہ نہ جانے کہاں سے آ گیا. حدیث میں تو ان کا کہیں ذکر نہیں. ہر جمعہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے کا کہیں کوئی ثبوت تو نہیں ہے. پتہ نہیں یہ لوگ ان چکروں میں کیسے پڑ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان شیطانی وساوس کی طرف توجہ نہ دیجیے. بیان کردہ احادیث پر اگر آپ غور فرمائیں گے، حضرت اتبان بن مالک اپنے گھر میں نماز کی جگہ خود بھی منتخب کر سکتے تھے، مگر عرض کرتے ہیں حضور آپ میرے گھر میں تشریف لائیے نا، جہاں آپ نماز ادا کریں گے نا وہیں میں نماز پڑھا کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر چہروں پر ملنے کا حکم نہ اللہ نے دیا تھا نہ اللہ کے رسول نے. پھر صحابہ یہ سب کیوں کرتے رہے؟ اور مقام غور یہ ہے، اگر یہ ادب و تعظیم کے انداز روا رکھنا شرک تھا تو شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مبعوث ہونے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش کیوں رہے؟ ہر روز اپنے برتنوں میں پانی بھر کر حاضر بارگاہ ہونے والوں سے کسی بھی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ برتن میں پانی بھرنے اور اس میں سرکار کا دستے انور ڈلوانے اور سارا دن یہی پانی پیتے رہنے کا حکم تمہیں کس نے دیا؟ اگر یہ سب غلط تھا تو اتنے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، غزوہ بدر، حنین، احد اور دیگر غزوات میں کفر و شرک کے خلاف برسر پیکار رہنے والوں میں سے کسی ایک کو تو چاہیے تھا کہ ان اندازوں میں سے کسی کام کو روکنے کی کوشش کرتا. معلوم ہوا ان حضرات کا یہ ادب و تعظیم بھرے انداز اختیار کرنا بالکل درست تھا، قطعاً غلط نہیں تھا. ان مقدس شخصیات کے یہ افعال ہمیں ایک اصول عطا کر رہے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ تعظیم کا ہر وہ انداز جس سے شریعت منع نہ کرے وہ جائز ہے. نبی کی تعظیم نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت، بلکہ غور کیجئے، سنیے اور خوب کان لگا کر سنیے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے غلام، اہل محبت کے امام احمد رضا خان کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ادب و تعظیم کے انداز سکھانے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر اللہ عز و جل کی رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت اتبان بن مالک کا بیان کردہ واقعہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ اپنے گھروں کو بابرکت بنانے کے لیے وارثان منبر و محراب، نائبان علوم مصطفیٰ، علماء، صلحاء، اتقیاء کو اپنے گھر میں مدعو کیا جائے، اور اگر کسی عالم یا شیخ سے کوئی التماس کرے کہ برکت کے لیے ہمارے گھر چلیں تو یہ دعوت قبول کرنا سنت بھی ہے. اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ بارش کیچڑ راستے میں ہو، تیز دھوپ جس سے ضرر کا اندیشہ ہو، اسی طرح سخت سردی، برف باری جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، یہ جماعت کے چھوڑنے کے آزار ہیں. ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لی. جب بھی گھر میں نماز پڑھنی ہوگی نا، یہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھا کروں گا.
اس جگہ کو مخصوص کر لیا گیا. بہتر یہ ہے کہ گھر میں نماز کے لیے کوئی خاص جگہ بنا لی جائے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اتبان کے گھر کی برکتوں میں اضافہ فرمایا تو وہاں سارے محلے والے جمع ہو گئے تاکہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت، قربت اور صحبت سے فیض یاب ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ محلے یا شہر میں کوئی عالم یا بزرگ تشریف لائیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی زیارت کے لیے جائیں اور ان سے برکتیں حاصل کریں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے واقعہ کا ایک اور توجہ طلب پہلو یہ بھی ہے، جب سرکار کی بارگاہ میں یہ سب لوگ جمع ہوئے، آپس میں گفت و شنید کا سلسلہ ہوا. دوران گفتگو مالک بن دخیشن نامی ایک صاحب کا ذکر ہوتا ہے. کسی نے ان کو منافق کہا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ، ان کی قلبی کیفیت اور ایمانی حالت کے بارے تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ہمارے سامنے تو یہ ہے کہ ان کا میل جول، اٹھنا بیٹھنا، محبت مودت یہ منافقوں کے ساتھ ہے. اتنی بڑی بات کے بعد بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گفتگو کرنے والے کی تائید نہیں فرمائی. حضور کا یہ عمل مبارک بھی بہت ہی سبق آموز ہے. ہر ایک کو کافر کہہ دینے والوں اور ہر کس و ناقص پر شرک و بدعت کا الزام دھرنے والوں کو سوچنا چاہیے. جو شخص ضروریات دین کا مقر ہو، یعنی اقرار کرنے والا ہو، اس کی تکفیر اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس سے کوئی کفر سرزد نہ ہو. بعض حضرات کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو برے عقائد کے حامل افراد کے ساتھ دیکھ لیا تو اس پر بھی فوراً حکم شرعی لگا دیا گیا. عین ممکن ہے کہ چند لمحات کے بعد درست کیفیت سامنے آ جانے پر رجوع کی راہ اپنانی پڑے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑا ایک پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے. ہو سکتا ہے جس کو کسی بد مذہب کے ساتھ دیکھ کر بد مذہبیت کا حکم دے دیا گیا ہو، وہ خود ہی اس کے عقائد باطلہ سے بے خبر ہو، اور ہماری بیجا کی سختی کی وجہ سے وہ واقعی ان کی صحبت بد میں پھنس کر اپنی آخرت کو داؤ پر لگا بیٹھے. تو اے دین کے مبلغو، اے اسلام کے داعیو، مزید نرمی اختیار کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام محبت کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے عام سے عام تر کرتے چلے جاؤ. جب تک کسی کے بارے میں یقینی شرعی حکم معلوم نہ ہو تب تک کسی کے ایمان و کفر کو تولنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. مسلمان کو کافر کہہ دینا تو بہت ہی سخت بات ہے نا. شریعت مطہرہ نے تو ہمیں ایک عام مسلمان کی غیبت کرنے سے بھی منع فرمایا. امیر اہل سنت دامت فیوزاتہم القدسیہ اسی لیے ایک بڑا ہی پیارا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں گفتگو کریں تو کسی تیسرے کا منفی ذکر بالکل نہ کریں. عموماً یہ منفی ذکر غیبت بہتان میں سے کسی ایک گناہ کا مرتکب بنا دیتا ہے. امیر اہل سنت دام ظلہ العالی اپنی مایہ ناز تالیف فیضان سنت جلد 2 کے باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 26 پر ذکر فرماتے ہیں، بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں. چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے اس لیے عموماً کسی کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے. قرآن و حدیث، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے. شاید خائفین کے بدن میں جھرجری کی لہر دوڑ جائے. جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے، عمل کی نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز وجل یہ اتنی زیادہ قباحت غیبت اپنے ساتھ لے کر آتی ہے تو ہم زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مسلمان کی غیبت نہیں کریں گے. غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. غیبت برے خاتمے کا سبب ہے. بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے. غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام،
اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ مسلمانوں کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے کا سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا، اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے کریم و رحیم رب جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کر اپنے گناہوں سے معافی کا سوال بھی کر لیں۔ عجب و تکبر سے بچا اور حب جاہ سے، نزدیک آئے نہ ریا یا رب مصطفیٰ۔ امراض اسیاں نے مجھے کر نیم جان دیا، مرشد کا صدقہ دے شفا یا رب مصطفیٰ۔ ڈر سے تیرے، تیری خشیت، تیرے خوف سے ہر دم رہے دل کانپتا یا رب مصطفیٰ۔ سکرات و قبر و حشر و پل میزاں پہ ہو کرم، نارے جہنم سے بچا یا رب مصطفیٰ۔ ہو بے حساب مغفرت عطار زار کی، تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے خلاصہ کلام کے طور پر آج کے سلسلے میں بیان کردہ تمام مدنی پھولوں کو اختصار کے ساتھ ایک بار پھر سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ نمبر 2، علماء و صلحاء کی برکتیں لوٹنے کے لیے اپنے گھر مدعو کرنا اور ان کا دعوت قبول کرنا امر مستحسن ہے۔ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ گھر میں نماز کے لیے کوئی خاص جگہ بنا لی جائے تاکہ ایک ہی جگہ پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ نمبر 4، ضروریات دین کا اقرار کرنے والے کی تکفیر جائز نہیں۔ اگر کسی میں کوئی نامناسب بات نظر آئے تو بھی ایمان و کفر کا فیصلہ محتاط علماء اہل سنت ہی کو کرنا چاہیے۔ عوام پر علماء کی پیروی لازمی ہے۔ از خود مفتی اسلام کا قلم دان نہ سنبھالا جائے۔ نمبر 5، نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی زیارت سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً صالحین کی پرنور صحبت کے مواقع ہمیں دیتی رہتی ہے۔ بالخصوص ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں عموماً جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد اور بعض ممالک میں ہفتے کو مغرب کی نماز کے بعد ہوا کرتے ہیں۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع اچھی صحبت، حصول برکت اور نیک اعمال کی سعادت سے فیض یاب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سب کے سب نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی نیت کرتے ہیں۔ اس آج کے واقعے کے بالکل اختتام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں جب ایک صاحب کا ذکر ہوا، سرکار نے منع فرمایا۔ اس کے ضمن میں ہم نے غیبت کی کچھ تباہ کاریاں وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کی۔ غیبت کی تباہ کاریاں بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو آخرت کو برباد کرنے والا اور اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ دینے والا ہے۔ امیر اہل سنت نے اس گناہ سے خبردار کرنے کے لیے الحمدللہ ایک بڑا ہی پیارا تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ وہ ہے فیضان سنت جلد 2 کا باب غیبت کی تباہ کاریاں۔ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس میں غیبت کے عنوان پر
احادیث، آیات، اقوال بزرگان دین جمع کیے گئے، کسی بھی زبان میں شاید غیبت کے عنوان پر اس سے جامع کتاب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ تو سارے اسلامی بھائی، یہاں کے حاضرین بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم غیبت کی تباہ کاریاں کتاب از ابتدا تا انتہا پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب حاصل کیجئے، اور اگر آپ کے ہاں مکتبۃ المدینہ نہیں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے یہ کتاب حاصل کیجئے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی وہاں سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب پڑھیے، حاصل کیجئے، اس کا درس بھی دیجئے، اپنے گھر میں اس کو پڑھ کر سنائیے، اور غیبت کی تباہ کاریوں سے اپنے دامن کو بچائیے۔ ہم نے غیبت کی بہت ساری تباہ کاریاں آج کے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کی، تو آئیے ہم اپنے سلسلے کی انتہا پر اپنے عزم کا اظہار بھی کر لیتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے دوبارہ یہ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی نبوی فیضان سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔ ملتا ہے درس آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی